وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ پورے کا پورا دین شکر گزاری ہی ہے۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں اٹھے، نافرمانی میں نہ اٹھے۔ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اٹھے، نافرمانی میں نہ اٹھے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اٹھے، بولے اور نافرمانی میں نہ بولے۔ پورا جسم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، یہ شکر گزاری ہے۔ نافرمانی میں ہو جائے گی تو وہ ناشکری ہے، اسی کو کفران نعمت بھی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹینشن ہے تمہاری ناشکری کی، نہ نہ۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اے میری قوم اگر تم اللہ کا کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ یہ بے پرواہ کا لفظ، یہ اردو میں جو ہم لاپرواہ کسی کو کہتے ہیں نا، وہ والا معنی نہیں ہوتا بے پرواہ۔ بے پرواہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کے ڈسیزن کے معاملے میں۔ سب کے سب اس کی نافرمانی شروع کر دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس کے تابع فرمان بن جائیں، اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ضرور غنی ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کوئی اس کی صفت کرے یا نہ کرے۔ اس کانٹیکسٹ میں میری فیورٹ احادیث میں سے ایک حدیث میں یہاں پر ہی بالکل اسی کانٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ کا ہو لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ ایک تو یہ قرآن ہے، یہ بھی فرمان اللہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، لیکن یہ وحی مطلوب ہے، تلاوت کی جانے والی۔ ایک وحی غیر مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث ہے۔ پھر ان احادیث میں بھی پرٹیکولر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص باتیں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 کے کانٹیکسٹ میں بہترین حدیث قدسی میں سے آپ سمجھے ٹاپ آف دا لسٹ جو حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6572 ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے 2326 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث اتنی مزیدار ہے، اتنی ٹیسٹی ہے اور ایمان تازہ کرنے والی ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ الفاظ کے ساتھ لفظ بلفظ اوریجنل بک سے پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح مسلم سے 6572 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس حدیث میں کل 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، حدیث قدسی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا۔ اب یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، کل 10 باتیں۔ نمبر 1، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ نمبر 2، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
نمبر 3، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اسباب ضرور ہے، وہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 103، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا معاملہ اور تقدیر کا مسئلہ، لیکن مانگنا اللہ سے، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ نمبر 4، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ نمبر 5، اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو، میں رات دن تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ نمبر 6، اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو۔ اللہ تو غنی ہے، وہی سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وہی عطا فرمانے والا ہے، جس سے وہ لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس سے وہ جسے عطا فرمائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ نمبر 7، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی پوری کائنات سب سے نیک انسان جیسی ہو جائے، سب لوگ، سارے جن، سارے انسان، تب بھی اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کوئی اللہ محتاج نہیں ہے ہماری نمازوں کا، لیکن ہاں ہم محتاج ہیں ان نمازوں کے۔ اللہ کی کامیابی، اس کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے نمازیں تو ہمیں چاہیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے۔ نمبر 8، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہ ٹینشن لینا کہ سارے کے سارے فرعون بن جائیں گے تو اللہ کی بادشاہت کم ہو جائے گی، نہ، سب دوزخ میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، سب جنت میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہی آیت جو اس میں آئی تھی سورہ ابراہیم میں، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ نے کہا کہ اے میرے امتیو اگر تم کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی فرق نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ہمیں اب کوئی ڈر نہیں ہے اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تو ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کو برباد کر دیں کسی کو عطا کر دیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ نمبر 9، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مجھ سے بیک زبان سوال کرنا شروع کر دیں تو میں ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے۔ ساری مخلوقات کو، اب وہ حیران ہوتے ہیں یار، اور بخاری مسلم پڑھی کہ جی آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے اس کرۂ ارض، اس ارتھ میریکل پلانٹ سے 10 ٹائمز بڑی جنت ملے گی۔ تو اسی جناب 10 مرلے دے پلاٹ نو روندے ہو تے جناب کنال دے پلاٹ نو 40,000 کلومیٹر جس ارتھ کا سرکمفرنس ہے، یعنی ادھر سے چلیں تو 40,000 کلومیٹر، اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اس شخص کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا، بالکل سب سے سمجھ لیں گیا گزرا، اس کے ساتھ یہ معاملہ اس زمین سے۔ اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب اسے فرمائے گا نا زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو کہے گا یا اللہ مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اور بھائی یہ گلیکسیز آپ ذرا شمار کرنی شروع کریں نا، 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب،
ان گلیکسیز میں سے ایک ہماری گلیکسی ہے ملکی وے، ایک گلیکسی، اور اس ایک گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے، 300 بلین، ان میں سے ایک ہمارا سورج ہے جو سب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں ہے، یہ ایک گلیکسی، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسی۔ سارے سپر کمپیوٹر اور کیلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے، آپ ذرا کیلکولیشن کریں۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کناروں پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پلانٹس اور ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ تو اتنی تو انسانوں کی مخلوقات ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی بڑے بڑے پلانٹس پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے جنت دینا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جن اور انسان اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اکٹھا مجھے پکارنا شروع کر دیں، تو سب کے سب کی میں حاجت بھی پوری کروں گا، اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے۔ اور یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں میں پڑھ رہا، صحیح مسلم 6572 نمبر حدیث، جو مشکات میں بھی موجود ہے 2326۔ اور نمبر 10، اب اس میں کڑوی بات بھی ہے اور میٹھی بات بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے مسئلہ تقدیر کا آخری لیکچر دیا تھا نا، اس کا اینڈ بھی اسی حدیث پہ کیا تھا، مسئلہ نمبر 104C، اور وہ اس وجہ سے 10ویں بات اس کے اندر آئی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے، اور میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا قدر دان ہے کہ کہے گا کہ تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے جنت مل رہی ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے، اللہ کہے گا تیرے اعمال کی وجہ سے۔ واہ کیا قدر شناس ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا، اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا، لہٰذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جنتیوں کا بھی آخری جو ڈراپ سین ہوگا سورہ الزمر کے آخری رکوع میں، جنتی آخر میں جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، یہ ساری رونق اس کی لگائی ہوئی، الٹیمیٹلی اسی نے ہی جنت دے دی، اسی کی مخلوق انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف پہنچ گئے، اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشا، اس زمین سے پیدا کیا، اس کی خوراک سے پروان چڑھایا، الٹیمیٹلی اسی زمین میں لوٹایا، پھر قیامت والے دن اسی زمین سے نکال کر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بھائیو بہت سیریس ایشو ہے۔ جیتا وہ جو اس دن جیت گیا، اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم التغابن، 28ویں پارے میں سورۃ تغابن ہے، یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہی اعمال تھے جسے میں نے سیو کیا، اور آج بدلہ دوں گا، لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو کوئی اس کے برعکس پائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اس دنیا میں یا آخرت میں، تو صرف اپنی ذات کو ملامت کرے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنی ذات کو ملامت کرو، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیا کے اندر بھی، یعنی میں کہتا ہوں دنیا میں ہی معاملات کلیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور کس نے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے دنیا میں۔ اور جب مجھے کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آخرت کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ تو جنتی روح ہو، دنیا میں بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنتی روح ہے۔ جتنا جس نے گاڈ کو سیریس لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور جنت تک پہنچا دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے جو لیکچر دیا ہے وہ 4 لیکچرز، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ پورے قرآن کا جو مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں پیدا کی، مقصد کیا تھا، اور پھر تقدیر کا اچھا اور برا ہونا کیا ہے، انسان نے اس دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، کیا گائیڈ لائنز ہیں، کیا آخرت میں ہونے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پورے قرآن کا مقدمہ یہی ہے نا، یہ کتاب ہدایت ہے نا۔ تو وہ 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر 50 کراس ریفرنس ہیں اور تقریباً 200 آیات وہ بنتی ہیں پورے قرآن پاک سے۔ وہ لیکچر ضرور سنیں، اور وہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کئی مہینے لگے تھے ان لیکچرز کو تیار کرتے ہوئے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے، یعنی پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جی اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے،
اللہ نے اس کو ہندوؤں کے گھر پیدا کیا تو اسے گمراہی کرنا تھا، دوزخ کے لیے پیدا کیا. ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہی ہے. اسی تے بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. تو یہ آپ ٹنڈولکر نے جانا ہے دوزخ وچ کیونکہ وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہویا، تو میں جنت ہی جانا کیونکہ میں مسلمانوں کے گھر جمیا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائیو. یہ آپ کو ایڈ ضرور ملا، لیکن جب دنیا میں آپ آئے تو ہر بندے نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. چاہے کوئی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، چاہے کوئی کرسچنز کے گھر، چاہے کوئی جیوز کے گھر، ہر بندے نے ایفرٹ کرنی ہے تو اس نے حق تک پہنچنا ہے. ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طریقے سے نہیں لوگوں کو بانٹے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے اہم ترین چیز ہے، جو ایفرٹ کرے گا اسی کو ملے گی. لہٰذا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کوسچن یہی ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا، میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. میں پوری ایفرٹ پٹ کر دوں اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے. باقی سارے دنیاوی کام تو ساتھ ساتھ چلیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ حجت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو حرز جا بنا لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرک، اپنی یاد میں، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور احسن طریقے سے عبادت کرنے پر. اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.